بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 دسمبر 2023 روز منگل، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن کو کریں پریس۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد سے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے پیر کو ریاض میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر ڈاکٹر تھامس باخ نے ملاقات کی ہے۔ خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور سعودی عرب کے تعلقات کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ان تعلقات سے سعودی عرب اور دنیا بھر میں اولمپک کھیلوں کی سرگرمیوں میں فروغ ملے گا۔ اس موقع پر سعودی وزیر اسپورٹس شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی اور سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین شہزادہ فہد بن جلوی بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ ریاض سیزن میں وزٹرز کی تعداد 90 لاکھ ہو گئی۔ ریاض سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک وزٹرز کی تعداد 90 لاکھ ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سیزن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جہاں انٹرٹینمنٹ کے نئے شعبے شامل ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا، اس سال ریاض سیزن بگ ٹائم لوگوں کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، جس میں پچھلے سالوں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے نئے انداز سے تفریح پیش کی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ سٹی میں عالمی تفریحی اداروں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، جبکہ بالی ووڈ ورلڈ میں بین الاقوامی ثقافتوں کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیا الریاض میں عالمی ریسٹورنٹ کی برانچز ہیں، جہاں دنیا کے ہر پکوان کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک مختلف قسم کی ثقافتی، فنی اور تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جا چکی ہیں، جبکہ کئی عرب اور عالمی فنکاروں کو بھی مدعو وہاں پر کیا جا چکا ہے۔ ریل اسٹیٹ سے متعلق نئے اقدام کی اطلاع ایجار پورٹل پر دی جائے گی۔ سعودی عرب میں ریل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی نے کہا کہ غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق نئے اقدام کی اطلاع ایجار پورٹل پر ہی دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا، تمام لوگ متعلقہ معلومات کے حوالے سے ایجار پورٹل پر انحصار کریں۔ وکالت اخبار کے مطابق ریل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کے ترجمان تیسر المفرج نے کہا کہ جنوری 2024 سے ایجار پورٹل کے توسط سے ہی کرائے کی ادائیگی ہوگی۔ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری اور مؤثر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایجار پورٹل کے ذریعے مصدقہ معاہدوں کی تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں 6.6 ملین مکانات، جبکہ تجارتی مراکز کے کرایہ ناموں کی تعداد 1.3 ملین ہے۔ ایجار پورٹل پر سب سے زیادہ رجسٹریشن 2023 کے دوران کی گئی۔ اندراج کا یومیہ تناسب 18,000 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جدہ میں 46 نئے ایئر کنڈیشن بس سٹینڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے موجودہ بس سروس کو مؤثر بنانے کے لیے 46 بس سٹینڈز کا افتتاح کیا ہے۔ یہ منصوبہ 20 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ جدہ میں 131.5 کلومیٹر کے دائرے میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں 6 روٹس پر چل رہی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق AC بس سٹینڈز پر بورڈز بھی لگائے گئے ہیں، جن میں سٹینڈ کا نام اور بس کا روٹ درج ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وارننگ بورڈز بھی لگائے گئے ہیں۔ جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے کلب ورلڈ کپ کی 2023 کے شائقین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 2 سٹینڈ مخصوص کیے ہیں۔ پہلا بس سٹینڈ میداس کے شمال میں النہدہ ڈسٹرکٹ ہے، جبکہ دوسرا سٹینڈ حیفا مال کے قریب ہے۔ ان دونوں مقامات سے الجوہرہ اور امیر عبداللہ الفیصل اسٹیڈیم کے لیے بسیں چلائی جائیں گی۔ شام 4 بجے سے بس سروس کا آغاز ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے شیڈول کے مطابق بس سروس کے اوقات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ یاد رہے، کلب ورلڈ کپ کے مقابلے 22 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ پہاڑوں کے عالمی دن پر ہائیکنگ ٹیم مادہ پہاڑی سر کرے گی۔ پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے 60 لوگوں پر مشتمل ہائیکنگ ٹیم مادہ پہاڑ سر کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پہاڑوں کا عالمی دن اقوام متحدہ کے دن ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہوتا ہے۔ پہاڑ سر کرنے کا مقصد معاشرے کو آگاہی دینی ہے کہ پہاڑوں کا ماحولیات کے تحفظ میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ گلوبل ای اسپورٹس گیم کے مقابلے کل ریاض میں ہوں گے۔ دارالحکومت ریاض میں کل بدھ کو گلوبل ای اسپورٹس گیم کے مقابلے شروع ہو رہے ہیں، جو 16 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقابلے میں 50 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 250 گیمرز شریک ہوں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ریاض میں منعقد ہونے والا مقابلہ ای گیمنگ کی دنیا میں سب سے بڑا مقابلہ ہے، جس میں گیمر اپنے فن کا لوہا منوائیں گے۔ مقابلے میں گیمر مختلف قسم کے گیمز کھیلیں گے، جس میں ای فٹ بال، ڈوٹا 2، PUBG موبائل 2024 شامل ہے۔ انتظامیہ نے کہا گیمرز کی آمد شروع ہو چکی ہے، جبکہ مقابلے کو دنیا کی بڑی کمپنیوں نے اسپانسر کیا ہے۔ مقابلے میں افریقہ کے 8 ملک، شمالی اور جنوبی امریکہ کے 12، ایشیا 18 اور یورپ کے 17 ممالک کے گیمرز وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ 80,000 سے زیادہ سعودی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع۔
सऊदी अरब में वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के कौमी इदारे ने साल रमा के इब्तदाई 9 माह के दौरान 80,000 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए। अखबार 24 के मुताबिक कौमी इदारे के तर्जुमान फ़हद अल-उतैबी ने बताया कि एक मरबूत प्रोग्राम के तहत रोज़गार फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है। इदारा ट्रेनिंग डिप्लोमा करने वाले सऊदी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी से काम कर रहा है। सऊदी अरब आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने वतन में हूँ। सऊदी अरब में जद्दा मैराथन में शिरकत करने वाले पुर्तगाली नौजवान का कहना है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। एमबीसी चैनल से बात करते हुए पुर्तगाली नौजवान डियागो ने बताया कि उन्होंने पहली बार जद्दा मैराथन में हिस्सा लिया, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक बड़ी फैमिली का हिस्सा बन गया हूँ। मुकामी नौजवान ने एक राब्ता ग्रुप बनाया जिसमें मुझे शामिल कर लिया। राब्ता ग्रुप के अरकान रोज़ाना मेरी रहाइश से ट्रेनिंग सेंटर ले जाते और वहाँ से वापस पहुँचाते। रेस्टोरेंट ले जाकर खाना भी खिलाते रहे। पुर्तगाली नौजवान का कहना था कि स्पोर्ट्स एक तरह से रहन सहन का तरीका है। जद्दा मैराथन में शिरकत का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैराथन क्लब्स नए मेंबर बड़े मुश्किल से बनाते हैं, उनके ज़वाबित बड़े सख्त हैं। जद्दा क्लब ने मुझे सऊदी कल्चर से मुतारिफ करवाया, तमाम लोगों को मेहमान नवाज पाया, चाहे उन्हें पहले से जानता भी था कि नहीं। अगरचे मुझे अरबी नहीं आती थी, जबकि सऊदियों को अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर नहीं है, लेकिन वो फिर भी बातचीत और ख्यालात के तबादले का रास्ता तलाश करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा सऊदी तलबा मसनूई ज़हानत और ओलंपियाड के लिए तैयार। सऊदी अरब में मिडल और सानवी के 10,000 से ज़्यादा स्कूलों के 2,60,000 से ज़्यादा तलबा ने कौमी ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन कराई है। ये सऊदी अरब की तारीख में एक रिकॉर्ड है। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक सदाया ने वजारत तालीम और किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन मोहबा की शराकत से जो मौसर कोशिशें की हैं वो कामयाब रही हैं। ये मसनूई ज़हानत और प्रोग्रामिंग में महारत रखने वाली नई नस्ल की तैयारी के हवाले से कौमी इनिशिएटिव है। इससे अफरादी क़ुव्वत के हवाले से विजन 2030 के जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे। सऊदी अरब में 52 फार्मेसियों पर 1.3 मिलियन रियाल के जुर्माने। एसएफडीए ने कहा कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड दवाएं फराहम न करने पर 52 फार्मेसियों पर 1.3 मिलियन रियाल के जुर्माने किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि मुकर्रर कानून के मुताबिक फार्मेसियाँ रजिस्टर्ड दवाएं फराहम करने की पाबंद हैं। किसी भी दवा की फराहमी ख़त्म होने या कमी के इम्कान के बारे में मुतलका हुकाम को मुतला करना उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी पाबंदी नहीं की गई। बयान में कहा गया कि तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स ने ऐसी कई फार्मेसियों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम पर दवाओं की अदम मौजूदगी की इतला नहीं दी थी। 13 ऐसी फार्मेसियों के खिलाफ मार्केट में रजिस्टर्ड दवाएं फराहम न करने पर कार्रवाई की गई, जबकि 16 ऐसी फार्मेसियों पर जुर्माने किए गए जिन्होंने दवाओं की कमी के बारे में इतला वो नहीं दी थी। स्नैपचैट स्टार पर 1 लाख रियाल का जुर्माना, लाइसेंस कैंसिल। सऊदी अरब में मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने स्नैपचैट पर नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने स्नैपचैट स्टार का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। अथॉरिटी ने बयान में कहा, स्नैपचैट स्टार की एक वीडियो रिकॉर्ड पर आई थी जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में फैमिली निज़ाम के खिलाफ बात की थी। वाज़ेह है कि मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी सऊदी अरब में वसाइल, इत्तलाआत और सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने और उनकी निगरानी करने का ज़िम्मेदार इदारा है, जिस पर खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन लिया जाता है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।